یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ۔ زمین پر بیٹھنے والے کو اللہ سے ملاقات کرا دیتا ہے۔ توجہ سے اللہ کا کلام سنا جائے تو اللہ کے کلام میں کامیابی ہی کامیابی ہے۔ توجہ سے سبحان اللہ سنائیں پھر۔ آپ کی توجہ میں نے چیک کی نا، اب توجہ سے سبحان اللہ سنا دیں تاکہ پتہ چلے سارے پتہ۔ قرآن اللہ سے ملاتا ہے، قرآن بندے کو پکڑ کے رسول اللہ کے قدموں میں پہنچاتا ہے، نبی پاک کا عاشق بھی بناتا ہے۔ سبحان اللہ پڑھتے رہیں، قرآن کی طرف رجوع کریں، دروازہ قرآن پہ آئیں، قرآن میرے نبی کا عاشق بنا دیتا ہے، دنیا کے عاشق کو نبی پاک کا عاشق بنا دیتا ہے، دنیا کے عاشق کو نبی پاک کا عاشق بنا دیتا ہے۔ قرآن اللہ کا وہ انعام ہے، زندہ معجزہ ہے۔ توجہ کریں، یہ وہ معجزہ ہے اور قرآن کا امتیاز ہے۔ جس آیت کو پڑھو، جس آیت کو سمجھو، جس آیت کو پڑھو، جس آیت کو سمجھو، جس آیت پر غور کرو، یوں لگتا ہے میرے لیے اتری ہے۔ نہیں ایسی سبحان اللہ پہ تو مزہ ہی نہیں آئے گا، چلتے رہے ایسے نہیں۔ تو میں نے آپ سے پہلے ہی درخواست توجہ کی ہے، توجہ نہیں ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہوگا، توجہ آ جائے گی تو آپ کی توجہ کا اظہار سبحان اللہ کی گونج سے پتہ چلتا رہے گا کہ آپ سن رہے ہیں۔ آپ قرآن پاک کو سمجھیں، ایک آیت کی تفسیر میں چلے جائیں، ایک آیت کے فکر میں چلے جائیں، ایک آیت کو لے لیں، اس کا ترجمہ، اس پر غور کرنا شروع کر دیں، آپ کو یوں لگے گا یہ آیت اللہ نے میرے لیے اتاری ہے، یہ پرانی بات نہیں لگے گی آپ کو، سابق کلام نہیں لگے گا، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ سبحان اللہ پڑھتے رہیے، یہ اللہ کے کلام کا معجزہ ہے۔ جس دور میں جس نے بھی آیت پکڑی اس نے سمجھا قرآن مجھ سے مخاطب ہے، آج میری بات کر رہا ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں میں تو چاہوں تو گم اونٹ کی نکیل بھی قرآن سے ڈھونڈ سکتا ہوں، اونٹ میرا گم ہو جائے تو میں قرآن سے ڈھونڈ سکتا ہوں۔ قرآن ایک ایسا کلام ہے، وہ رب کا کلام ہے تو اس کو تو ایسا ہونا چاہیے تھا نا، اللہ کا کلام جو ہو۔ ہمارا آج کا کوئی بزرگ بندہ بات کرے وہ بات بڑی پتے کی ہوتی ہے، اس پر بھی اگر توجہ کر لو بزرگوں کی باتوں پہ تو بندہ اس پر بھی پار لگ گزر جاتا ہے۔ ایک بزرگ عمر رسیدہ بندہ تجربہ کار بات کرے، اس کی بات میں وزن ہوتا ہے، کامیابی کا راستہ ہوتا ہے۔ پھر ایک عالم بات کرے تو اس سے زیادہ راستہ ملتا ہے، پھر ایک فقیر بات کرے تو پھر اس بات میں زیادہ اثر بنتا ہے جو خود خدا بات کرے، اس میں کیا کمی ہوگی؟ جو خود اللہ کا کلام ہو، اللہ کی بات ہو تو وہ تو ایسا ہونا چاہیے تھا اور ایسا ہے۔ آپ کو زندگی میں کوئی بھی مسئلہ آ گیا، پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلہ آ گیا، گھر کا مسئلہ آ گیا، کمرے کا مسئلہ آ گیا، بیڈ روم کا مسئلہ درپیش ہو گیا، پیچیدہ سے پیچیدہ خفیہ ترین بھی مسئلہ آپ کو درپیش ہو گیا، آپ قرآن کی طرف رجوع کریں، قرآن اسی وقت حل کر کے آپ کے ہاتھوں میں رکھ دیں۔ قرآن ایسی شان والا کلام، شان مصطفیٰ زندہ باد۔ آپ ایک نقش دیکھیں، یہ قرآن کیا کمال کا قرآن ہے۔ جب قرآن نہیں تھا تو مکے والے کافر کہاں تھے؟ عرب کے بندے کہاں تھے؟ جب قرآن تشریف لے آیا تو وہی عرب کے کافر دنیا کے حاکم بن گئے۔ آپ نے توجہ نہیں کی، گہری توجہ دیں، بن گئے نا۔ بکریاں چرانے والے کیسر و کسر کو کچل کے حاکم بنے، حاکم بنے کہ نہیں بنے؟ قرآن کے اصول پہ بشر آیا تو قرآن نے ہاتھ پکڑا، 6 اونٹ سنبھال
جتنے کی قوت نہ رکھنے والے کو دنیا کا طاقتور حاکم بنا دیا۔ چند اونٹوں کی قطار کو سیدھا نہ رکھنے والا عمر ساری دنیا سے زیادہ طاقتور حاکم بنا۔ آج بھی حضرت عمر کی حکمرانی کو انگریز فالو کر رہے ہیں۔ تو یہ کس نے کیا؟ قرآن نے۔ قرآن کے پاس یہ پاور موجود ہے۔ جس دور کے جس بندے نے قرآن کا دامن تھاما، قرآن نے ہاتھ پکڑا، دنیا بھی کامیاب کرا دی اور جنت میں بھی پہنچا دی۔ دنیا میں بھی یہ مزے کرا دیتا ہے۔ سبحان اللہ کی گونج لگا۔ چپ کوئی نہ بیٹھے، دل کھلتا رہے آپ کا۔ ایسے منہ بند کر کے بیٹھنے سے بہتر ہے اللہ کی حمد کرتے رہیں، سبحان اللہ کی بات سنتے رہیں، سبحان اللہ کہتے رہیں، ثواب بھی بڑھتا جائے گا، سینہ بھی روشن ہوتا جائے گا۔ قرآن کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جس دور کے بندے نے قرآن کا ہاتھ تھاما، قرآن نے یہ نہیں کہ صرف جنتی بنایا ہے، توجہ کر، قرآن صرف جنتی نہیں بناتا، جنتی بنا دے پھر بھی بڑی بات ہے۔ پھر توجہ کر لیں میں نے کیا بولا، قرآن جنتی بنا دے پھر بھی بہت بڑی بات ہے۔ قرآن صرف جنتی نہیں بناتا، قرآن جنت کو کھینچ کے دنیا میں بندے کے گھر بھیج دیتا ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بولیں سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے۔ مجھے تازہ بندے چاہیے، تازہ۔ بات سنیں، ہر بات پر میرے پاس دلیل ہے، کوئی شک شبہ نہیں کرنا، دل چاہے تو ہر دلیل دینے کو تیار ہیں۔ قرآن جنت کھینچ کے انسان کے گھر میں رکھ دیتا ہے، یہ دینی چاہیے، یہ قرآن کی بات۔ ہاں سمجھے بات آپ؟ جنت تو اصلی جنت میں تو جب جائیں گے نا، تو جو کرو کیا کہنے والا، اصلی جنت کا تو وارث بناتا ہی ہے۔ اصلی جنت کا وارث بولتے نہیں ہیں، اصلی جنت کا وارث تو بناتا ہی ہے، جنت الفردوس کا وارث بھی بنا دیتا ہے۔ اصلی جنت کا وارث تو بناتا ہی ہے، مگر قرآن جنت کو کھینچ کے مسلمان کے گھر لے آتا ہے جا بسر۔ اصلی جنت میں تو تو جائے گا، مرے گا، 100 سال تیری عمر ہو، پھر نہ جانے کب قیامت ہو، پھر نہ جانے تیرا محشر کیا گزرے، حشر نشر کے بعد پھر تو کہیں ٹکٹ لے کے جائے جنت میں، اس وقت جا کے جنت کی لذتیں لے نا۔ قرآن کہتا ہے تو میرے دروازے پہ آ جا، تجھے جنت کی لذتیں تیرے گھر میں ابھی دے دیتا ہوں، تو آ جا میرے پاس آ جا۔ جنت کی لذتیں تیرے بیڈ روم میں نہ پہنچاؤں تو پھر قرآن ہی نہ کہتا، جنت کی لذتیں تیرے گھر میں ابھی پہنچا دیتا ہوں، تو آ جا میرے دروازے پہ آ جا، میرے پاس آ جا، میں جنت کی لذتیں دیتا ہوں۔ 4 چیزیں موٹی موٹی سنیں، میرا دامن تھام، میری بات مان، میرے دروازے پہ آ جا، میں جنت کی لذت ابھی جنت سے لوں گا، تجھے دے دوں گا۔ جنت میں جو عزت ہوگی نا، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار کے مجدے ہیں۔ جنت میں جو عزت ہوگی، ایک نظارہ کرا دوں جنت کی عزت کا۔ پچھلے بندے میرے دل کے ساتھ دل جوڑے، ہاتھ اٹھا کے پتہ چلے، تازہ بندے چاہیے۔ جنت میں جو عزت ہوگی، ایک نظارہ کراؤں آپ کو، جو جنت میں عزت ہوگی، جو جنت میں اس بشر کا جو احترام ہوگا، جنت میں اس بشر کا جو احترام ہوگا، اس چند کلو کے بندے کا، کالے کا، کبڑے کا، لنگڑے کا، ٹنڈے کا، جس کو دنیا میں گھر والے بھی عزت نہیں دیتے، جس کو دنیا میں کوئی یار نہیں بناتا، اس کو یاری کے لسٹ میں بھی کوئی، یہ سبزی والا، یہ کلفی بیچنے والا، یہ میری دوستی کے لائق، یہ کانا، یہ اندھا، یہ لنگڑا، یہ کالا دوتا، یہ غریب، یہ چپڑاسی، یہ فلانا، یہ اس قوم کا، اس قوم کا، یہ میرا یار بنے گا۔ جس کو کوئی یار نہیں بناتا، قرآن فرماتا اس کی عزت سن، اس کو میں اتنی عزت دلاتا ہوں، اس کو میں اتنی عزت دلاتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے جنات عدن یدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، من کل باب۔ ذرا اس پر توجہ کریں،
میں نے کلے کہا کیا ایک غریب انسان جس کو ساندھی والے یار بنانا گوارا نہیں کرتے تھے، چودھری کہتا میں اسے یار بنا لوں، ملک کہتا میں اس غریب کو دوست بناؤں، یہ میری بیٹھک میں بیٹھے گا؟ انا یہ تو سلام کے لائق بھی نہیں ہے۔ قرآن کہتا تو پریشان کیوں ہوتا؟ چھوڑ چودھری کو، چھوڑ ملک کو، چھوڑ سردار کو، تو میرے پاس آنا، میں لاکھوں ملائکہ کے جھرمٹ میں تجھے تاج پہنا کے چیدہ لے جاؤں گا جنت۔ چھوڑ ان چند بندوں کو۔ کہتا آجا، میں نے حبشی کو پکڑا، حبشی کو پکڑا تو حضرت بلال بنایا، حبشی کو پکڑا خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑا کیا کہ نہیں کیا؟ بتا۔ جس کو مکے کے سردار سلام نہیں کرتے تھے، جس کو مکے کے سردار سلام نہیں کرتے تھے، جوتی والی جگہ پہ نہیں بیٹھتے دیتے تھے کہ تو ہماری جوتیوں والی جگہوں پہ بیٹھ گئے، تیری یہ جرت کہ تو ہماری جوتیوں والی جگہوں پہ بیٹھا، کل تو پھر ہمارے پاس آئے گا۔ جوتیوں والی جگہوں پہ نہیں، جانوروں کے اس میں جگہ پہ بٹھاتے تھے۔ قرآن نے کہا گھبرانا میں آ گیا ہوں، ہاں میں آ گیا ہوں، سبحان اللہ پڑھو، میں آ گیا ہوں، گھبرانا میں آ گیا ہوں۔ پھر قرآن جو دعویٰ کرتا دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ بولیں قرآن دعویٰ کرتا دکھایا، اس حبشی کو قریشیوں کا سردار بنایا، اس حبشی کو قریشیوں کا سردار بنایا۔ حضرت عمر آ رہے تھے، حضرت بلال آ رہے تھے، اس وقت حضرت عمر امیر المومنین بن چکے تھے، ساری قوتیں قدموں میں آ چکی تھی، دنیا کے سب سے طاقتور حاکم بن چکے، ٹائٹل نبوت کا مل چکا۔ کیا کہ اگر میرے پاس میرے بعد نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا۔ ارے جب عمر جیسا نبی نہیں بن سکتا ہو غلام احمد قادیانی بدبخت، تو کیسے نبی بن سکتا ہے؟ تیری موت لیٹرین میں آئی، تیرا بچپن چیڑیوں کو مارتے گزرا، نہ جانے تیری جوانی کہاں کہاں گزری، تیری سیرت بتا رہی ہے۔ تیری جوانی تو بازار کے اڈے پہ گزری ہے، اور تیری بچپن تیرا جس گندگی میں گزرا، تیرا بڑھاپا جس گندگی سے نظر آیا، تیری موت لیٹرین میں آئی۔ جب عمر جیسا بندہ نبی نہیں بن سکتا تو کیسے بنے گا؟ اللہ بھائی ایک بندے کو سمجھ، باقی سارے دوسرے بیٹھے۔ جب فاروق اعظم جیسا بندہ نبی نہیں بن سکتا، تو کہاں کی مورت آ گئی ہے؟ تو نبی بن کے آیا۔ ہم نے تیرا حشر دنیا میں لیٹرین میں دیکھا ہے، آخرت میں تجھے جہنم میں دیکھیں گے۔ بس اور کوئی نبی نہیں ہے، نبی برحق محمد مصطفیٰ، کوئی نبی آ نہیں سکتا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ ختم ہو گئی بات، تالا لگ گیا، نبوت نہیں آئے گی، کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تاج میرے مصطفیٰ کا ہے، ہاتھ اٹھا کے حضور کی گواہی دے، یہ تاج میرے نبی کا ہے، تاجدار ختم نبوت۔ آواز نہیں ہے تو میں کیسے آگے چل؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، یہ تاج صرف میرے مصطفیٰ کا۔ اب اللہ اس تاج کو اتار کے کسی غلام احمد قادیانی کو نہیں دے گا، جس رب نے یہ تاج اتار کے صدیق اکبر کو نہیں دیا، سمجھے نہیں؟ جس اللہ نے یہ مصطفیٰ کریم کی نبوت کا تاج اتار کے صدیق اکبر کو نہیں دیا، فاروق اعظم کو نہیں دیا، عثمان غنی کو نہیں دیا، مولا علی کو نہیں دیا، وہ کسی اور کو کیا دے گا؟ یہ تاج جب ان ہستیوں کو نہیں ملا تو کسی اور کو ملنا نہیں ہے۔ یہ نبوت کا تاج میرے مصطفیٰ کا تھا، میرے مصطفیٰ کا ہے، میرے مصطفیٰ کا ہی رہے گا، اور یہ تاج کسی کو ملنے والا نہیں ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، ایسے دونوں ہاتھ اٹھا کے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ جب میرے مصطفیٰ کریم کا یہ تاج کسی کو اور کو نہیں ملا تو کسی کو اور ملنے والا نہیں ہے، سبحان اللہ۔ یہ امیر مومنین حضرت عمر آ رہے تھے، جو بات میں چلا رہا تھا بیچ میں، یہ پھر خوشبو آئی میں نے دے دی، لے لی نا، آپ لے لی نا۔
تو حضرت بلال جب سامنے آئے نا تو فاروق اعظم نے ہاتھ پکڑا ایسے اوپر کیا، فرمایا مدینے والو سن لو، امیر المومنین تو مجھے بنا دیا، امت کا سردار تو اس وقت میں ہوں، فرمایا میرا سردار یہ بلال ہے۔ جی سند کے ساتھ بات موجود ہے، عمر کا سردار بلال ہے۔ جب سب نے سنا فرمایا جب پیر جس کا ہو گیا تو پھر ہم پیچھے کھڑے رہیں گے، جب ہمارا امیر جس کا ہو گیا تو پھر ہم پیچھے کھڑے رہیں گے۔ جب حضرت عمر نے یہ اعلان کیا کہ بلال میرا سردار ہے، بلال میرا، مزہ نہیں لیتے آپ، بلال میرا سردار ہے، تو جب امیر کی زبان سے یہ اعلان سنا تو سب مدینے والوں نے ہاتھ اٹھایا، بلال تیرا سردار ہے تو بلال ہمارا بھی سردار ہے۔ تو یہ درجہ کہاں سے ملا؟ قرآن سے۔ بات سمجھ آئی؟ یہ بیس نہیں نکالنا آپ نے، قرآن نے یوں بتایا، فرمایا اعلان بھی کرتا ہوں، دعوے کے ساتھ دلیل بھی ہے، جس نے میرے پاس آ کے اپنا ماتھا ٹیکا تو میں نے بلال بنایا، میں نے بکریاں چرانے والوں کو دنیا کا حاکم بنایا، میں نے کوجوں کو حسینوں کا سردار بنایا، میں نے جہنمیوں کو جنتی بنایا، توجہ کریں، میں نے بدبختوں کو بخت والا بنایا۔ اور سن لو یہ قرآن تھا نہیں، یہ ماضی کے قصے نہیں ہیں، مثلا سمجھو کہ یہ ماضی کی کوئی کامیابی والی بات ہے، نا، قرآن تھا نہیں۔ اگر قرآن ہے تو پھر اعلان بھی ہے، سبحان اللہ۔ قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ پہلے یہ بتائیں، قرآن ہے کہ نہیں؟ قرآن تھا یا ہے؟ چسلی آواز ہے، قرآن تھا یا ہے؟ اگر قرآن ہے تو پھر اعلان بھی ہے، اعلان ہے تو پھر کام بھی ہے، کیونکہ کوئی اعلان والا مکر سکتا ہے، قرآن میں یہ وصف نہیں ہے، سبحان اللہ۔ بڑے بڑے اعلان والے اگلے دن کرسی ملی، کہہ رہے وعدے، اب کہہ رہا او صحیح قرآن چاہتا ہو، کہہ رہا قرآن میں وزیر بن کے دوں تو کہہ رہے وعدے چاہتے آگے وہ ڈیکسوں، یہ وہ نہیں ہے، یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی زبر زیر میں بھی کبھی فرق نہ آیا نہ آ سکتا ہے، اس کا جو اعلان ہوتا ہے وہ پکا ہوتا ہے، اس کے اعلان میں کبھی کوئی کمی آتی نہیں ہے۔ قرآن ہے، اعلان بھی ہے، پھر کام بھی ہے۔ قرآن کہتا ہے تو تھکے شکے نہ کھا، آ میرے پاس آ جا، میرے پاس آ جا، دھکے نہ کھا، تو میرے پاس آ، تو 100 در کے دھکے کھا کے اتنا مال نہیں لے آئے گا جو میرے در سے تجھے مل جائے گا۔ اے قرآن تو مجھے کیا دے گا؟ قرآن کہتا ہے آ، باقی تو میں دوں گا، وہ تو میں بتا چکا، میرے پاس دلیل بھی ہے، میں نے سرداریاں دی، حبشیوں کو سردار بنایا، بکریاں چرانے والوں کو حاکم بنایا، یہ تو میں نے کیا۔ فرمایا ایک چیز میرے پاس اور بھی خاص ہے، کیا اور بھی خاص ہے میرے پاس، تو جو کریں گے تو میں دے دوں گا۔ پھر آپ دل دیں گے؟ زبان چاہتا سبحان اللہ، دل دیں گے؟ مجھے نا یار مدینے والے، میں کیا کروں گا، میں آپ نے تھوڑے کو جان چھوڑنا بتا بندیاں کیوں، دل مدینے والے کا ہے، مدینے کون دل دے گا مدینے والے کو؟ ہاتھ اٹھے سبحان اللہ آئے، پھر آپ کو بات کرو، دل دیں گے مدینے والے کو، دے ہی دیں گے، سارے موتی دے سبحان اللہ پورے، دل کون دے گا یہ بتا دو، وہاں کے دینا نعمت والا فضائل کا ہے، جب دل دینا ہی نہیں ہے تو پھر فضائل کس بات کی؟ سودا لینا ہو تو پھر میں کوئی فضیلت بتا دوں، تو میں آپ کو مشورہ دے دوں، اگر تم چپ جا کی تھی بیٹھو نا ہمیں زمین کو دل دیسا بنگلہ تو ہون پڑا میں تو دل کٹھا چا نہ، میں دل اگر آپ نہیں دیں گے نا ساری زندگی پچھتا کے فوت ہو جائیں گے، نہ دنیا آئے گی نہ آخرت آئے گی۔ اگر دل میرے مصطفیٰ کو دے دیں گے دنیا میں بھی موجیں لگ جائیں گی، آخرت میں بھی موجیں لگ جائیں گی۔ جس نے دل دنیا کو دیا وہ ہائے ہائے کر کے مر گیا، جس نے دل میرے مصطفیٰ کو دیا وہ واہ واہ کر کے حضور کے پاس پہنچ گیا۔ فرق آیا کہ نہیں آیا؟
اگر دل دنیا کو دے کے بیٹھیں گے تو رونا پڑے گا، اگر دل میرے مصطفیٰ کو دے دیا تو انشاءاللہ نعرے لگ جائیں گے، نعرے لگ جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے چپ کر کے میری مان دل نبی کو دے دے، تو دل نبی کو دے دے، دے دے دل نبی کو، تیرا گھاٹا نہیں ہوگا، دے دے دل نبی کو۔ یار سنو یار، دے دے دل نبی کو، تو دل نبی کو دے، میں ساری دنیا کا دل کھینچ کے تیرے قدموں میں رکھ دیتا ہوں۔ سمجھا تو گئی ہے کچھ بندوں کو؟ ہاں، تو دل نبی کو دے دے، میں ساروں کو دل لپیٹ کے، سارے سب کے دل لپیٹ کے تیرے۔ بلال نے دل دے دیا تو سب امت نے دل دیا بلال۔ حضرت بلال نے دل دیا میرے نبی کو، میرے نبی کو حضرت بلال نے دل کا دیا۔ اللہ یا اللہ یا اللہ، اللہ یا اللہ یا اللہ، اللہ یا اللہ۔